تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کون کیا کہتا ہے اور کیا نہیں۔ تم نے یہ نہیں سوچنا، تمہیں تو بس یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر سوال ختم، ہر بحث ختم۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور یہ تم پر فرض ہے جو کچھ اللہ کہے اسے مان لیا جائے۔ قیامت میں ان دونوں جہاں میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی، ان تکلیف کا ملنا بھی کسی نہ کسی وجہ سے تھا، اور جن لوگوں سے تمہیں خوشیاں ملی وہ بھی اللہ کی ہی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پھر سوچو وہ چیز کیسے بری ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے، اور دعائیں تو تمہارا اور اللہ کا راز ہے، اور اللہ تمہارے اور اپنے راز کے درمیان کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا، اور شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے کی جاتی ہیں اور دل پر اللہ قابض ہے، اور شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اس لیے یقین رکھو یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ لب پر آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے۔ تو پھر دعا مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کبھی بھی کوئی بھی خسارے میں نہیں رہا۔ اللہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، تم لوگوں کے چہرے پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی بھلا ہی تم کو ایسا لگ رہا ہو کہ تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں جب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، تمہارا دل کس طرف کھینچا جا رہا ہے۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، نہیں سمجھ سکتی، بس سن سکتی ہے۔ اللہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، اور تمہیں دے بھی سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو تمہیں خود تمہارے اس جسم میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظریں کیسے اس دل کی تڑپ سے غافل ہو سکتی ہیں؟ تم اکثر یہ سوچتے ہو کہ کیا واقعی معجزوں کا کوئی وجود ہے؟ ابھی تم جہاں بھی ہو اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں ہر چہرے میں، ہر چیز میں معجزہ نظر آئے گا۔ جب سورج بادلوں میں چھپ جائے، جب تمہیں اللہ اس چاند کی روشنی میں نظر آئے گا جو اس پورے کائنات کو پر نور کیے ہوگی، جب ایمان کمزور پڑنے لگے، اس وقت خود کو آئینے میں دیکھنا اور پھر سوچنا کہ کیسے تم کچھ بھی نہ تھے، اور اس نے ایک گن سے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ تمہارا اللہ تو وہ ہے جو کہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ زندگی تو اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہارا اللہ تو وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، لیکن ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، لیکن وہ ہر ایک چیز کا آخری مقام ہے۔ وہ خود میں ہی حیرت انگیز ذات ہے۔
کہ عقل والے بھی اگر اسے سمجھنے بیٹھے تو پاگل ہو جائے، چاہے تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو یا پھر سمندر کی گہرائی میں ہو جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، میرا اللہ تو وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اس کی محبت کی روشنی بھی تمہارے پاس تک پہنچ جائے گی، تمہارے پاس کھڑی موجود ہوگی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ ایسا ہے، ہم میں چاہے جتنی بھی ناراضگی ہو لیکن آخر میں صلح ہم نے ہی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوا وہ اللہ نے ہمارے لیے بہتری کی تھی، تب شاید ہم پہنچ ہی جاتے ہیں اللہ کی طرف، اور تب ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے فیصلے سے بہت بہتر ہے، ہم اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائیں لیکن آخر میں ہمیں اللہ کے پاس ہی آ جانا ہوتا ہے، اور یہی اس رشتے کی نا سب سے بڑی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا ایک ایسا واحد رشتہ ہے جہاں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، آپ نے چاہے ساری عمر بھی گناہ کیے ہوں لیکن اگر آپ آخری سانس پر بھی توبہ کر لیں گے تو میرا اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، چاہے ہم نے اپنی ساری عمر اللہ سے بچھڑ کر کیوں نہ بتائی ہو، لیکن اگر عمر کے آخری حصے میں بھی آپ اللہ کو پکاریں گے یہی آپ کو آپ کے پاس ملے گا، یہ تو صرف ہم ہیں جو اس رشتے کی خوبصورتی کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم نے تو کبھی اللہ سے سچی محبت کر کے دیکھی ہی نہیں، ورنہ بھلا اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی ہے اللہ جیسا ہمارا رحمان الرحیم؟ نہیں نا۔ اور کوئی ہے بھلا ہمارے اللہ جیسا درگزر کرنے والا؟ نہیں نا، کوئی بھی تو نہیں، جو ہماری بے رخی کے باوجود بھی ہمیں پلٹنے کے بعد محبت دے، لیکن میرے اللہ نے دی ہے، ہر چیز پر میرا اللہ قادر ہے، وہ محبت دیتا ہے، آزمائشیں لیتا ہے، دگنی محبت دیتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ وہ کیسے ہر بار تمہارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ اس کی تو ہر ایک گن پر چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، تو پھر کیوں وہ تمہیں اب مکمل نہیں کرے گا؟ جس طرح ہم کوئی چیز غلط کرتے ہیں، ہماری مائیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ یہ مت کرو، ہاں ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہماری خوشیاں کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ دیر بعد ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں وہ چیز ہمارے لیے نہیں تھی ٹھیک، بس اسی طرح اللہ ہمیں اتنے راستے دکھاتا ہے، پر یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا ہے، ایک طرف صحیح راستہ اور ایک طرف غلط راستہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور صحیح راستہ ہمیشہ میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس خود کو صحیح راستے پر جوڑ لو، خود کو اللہ کی راہ پر لے آؤ، شیطان کے راستے سے دور ہو جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، ہاں قیامت آئے گی، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اور اس وقت حساب ہوگا، اور جس نے بھی ناانصافی کی ہے ان کے ساتھ اللہ ہوگا انصاف کرنے والا۔